ممکن نہیں ہے کوئی درک کر سکے. اسی لیے جو چاہنے والے تھے، جو چہیتے تھے ائمہ کے، ان کو پتا تھا معصوم کا مزاج کیا ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری کیا عمر ہے، 94 سال 92 سال، آئے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ بھی سنتے جائیے ذرا روایت، وہ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلائیے گا. روایت آ رہی ہے دوسری، ایک اور روایت ذہن میں آ گئی تاکہ جابر کا پتہ چلے جابر ہے کون. جابر کو لمبی عمر ملی. امالی مفید میں روایت موجود ہے، امالی توسی میں موجود ہے، امالی صدوق میں بھی ظاہراً ہے کہ جابر عصا ٹیکتے ہوئے جا رہے ہیں. 94 یا 95 سال کی عمر ہے. بڑھاپے کا عالم یہ ہے. سقط حاجباہ علی عینیہ. حاجب کہتے ہیں عربی زبان میں بھووں کو. حاجب یعنی بھویں. بڑھاپے کا عالم یہ ہے کہ قبلہ آپ آگے تشریف لائیے گا، بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علماء کا ہم لوگ احترام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ سید خمینی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے جب کسی علاقے میں جاؤ تو اس علاقے میں جو موجود عالم ہے اس کا حد سے زیادہ احترام کرو. تو میرے اوپر بھی واجب ہے کہ میں احترام کروں، اور قبلہ ماشاءاللہ سینئر بھی ہیں اور اب جو مجھے مزید احتیاط سے گفتگو کرنی ہوگی. آپ لوگ ذرا آواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے قبلہ؟ کیا کہہ رہا تھا میں بھول گیا، کیا کہہ رہا تھا مدی بھائی؟ جابر کی بھویں. بڑھاپے کا عالم یہ ہے. امالی شیخ مفید میں راوی کہتا ہے بڑھاپے کا عالم یہ ہے. سقط حاجباہ علی عینیہ. بھویں جابر کی ڈھلک کر آ چکی ہیں آنکھوں پر. اور جابر آخری عمر میں نابینا تھے، سب کو معلوم ہے. کتنے حجاب ہو گئے؟ 3 حجاب. ایک تو جابر ویسے ہی نابینا، دوسرا پلکوں کا حجاب، تیسرا بھووں کا حجاب. یعنی بڑھاپے کا یہ عالم ہے کہ بھووں کی کھال لٹک کر آنکھوں پہ آ گئی. کسی نے جابر سے پوچھا ماذا تقول فی علی، علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جابر نے جیسے یہ سنا اپنی بھویں اور پلکیں دونوں کو جمع کر کے کھولا اور کہنے لگے ذاک خیر البریہ لا یشک فیہ الا کافر ولا یبغضہ الا منافق ذاک خیر البریہ. علی کائنات کا بہترین انسان ہے. کوئی علی کے فضائل میں، ذات علی میں شک نہیں کرے گا مگر یہ کہ کافر ہوگا. کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ منافق ہوگا. میں سوال کروں گا جابر یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نابینا ہیں، معذرت کے ساتھ نابینا کو کہیں نابینا برا لگتا ہے، لیکن سوال ہے یہ بھووں اور پلکوں کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ نظر تو کچھ آتا نہیں ہے، تو کیا ماجرا ہے یہ؟ شاید جابر جواب یہ دیں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں اندھا ہوں، ٹھیک ہے میری آنکھوں پر پلکیں ہیں، ٹھیک ہے میری پلکوں پر بھویں ہیں، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں جس کے سینے میں عشق علی موجزن ہو وہ اندھا ہو کر بھی کائنات کا سب سے بڑا بینا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں بغض علی ہو وہ آنکھیں رکھ کر بھی اندھا ہوتا ہے. علی جابر علی اس پہ الہی ہے، زبان سے پہلے دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا لا حیدری یا علی. جابر آتے ہیں مولا کے پاس. مولا حدثنی حدیثا فی فضل فاطمہ. مولا مجھے ایک حدیث سنائیے اپنی جدہ اپنی دادی کی فضیلت کے بارے میں. احدث بهذا الحدیث عند الشیعہ حتی یفرحون. میں یہ حدیث جا کے شیعوں کو سناؤں گا تاکہ وہ خوش ہوں. توجہ کیجئے گا، پورا درس ہے، پورا درس جابر کے ان 2 جملوں میں پورا درس ہے، پورا ایک لیکچر. مومن کی، محب فاطمہ کی، محب علی و حسن و حسین کی ذمہ داری ہے یہ کہ جمع کرے فضائل کی احادیث کو، دوسروں کو سنائے، ان کو خوش کرے.
बोला मुझे सुनाइए, हदीस सुनाइए फजीलत में। क्यों आपको हदीस सुनाए? इसलिए कि मैं ये हदीस दूसरों को जाके सुनाऊंगा, वो खुश होंगे। खुश होंगे तो क्या होगा? दुनिया भी मेरी है, आखिरत भी मेरी है। पूरी तवज्जो रहे। अभी जब ये हदीस वाज़ेह होगी ना तो पता चलेगा कि कैसे मैंने जो जुमला कहा था, दुनिया भी आखिरत भी सब है इसी एक हदीस के अंदर। हदीस तवील है, 1-1.5 सफ़े की हदीस में, उसमें से कुछ इख्तिबासात सुना रहा हूं आपको। कहा सुनो जाबिर, हद्दसनी अबी अन जद्दी अन रसूलिल्लाह। 5वें मौला कहने, जाबिर मुझे मेरे बाबा ने बताया, उनको उनके जद ने बताया, रसूलुल्लाह से नकल करते हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब रोज़े हश्र होगा, मनाबिर नूर लगाए जाएंगे, सबसे बुलंद सबसे आला मिंबर मेरा होगा, हुक्म खुदा आएगा, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे मुस्तफ़ा आप खिताब कीजिए। मैं खिताब करूंगा, सारा मैदान महशर उस खिताब को सुनेगा। उसके बाद अली को हुक्म होगा, अली खिताब करें, अली का खिताब सारा महशर सुनेगा। जब ये 2 खिताब मुकम्मल हो गए, हदीस तफसील में मुख्तसर कर रहा हूं, आवाज आएगी, लाया जाए नबी की बेटी फातिमा को, खदीजा बिन्त खुवैलिद। और कहूं एक जुमला अकीदतमंदों और अज़ादारों की खिदमत में, अगर खुद न कहें, सिर्फ अली को अम्र कर दें तो अली भी इताअत करेंगे। तवज्जो कीजिएगा, अली को अम्र कर दें, अली भी इताअत करेंगे। फातिमा ज़हरा समझ नहीं सकता इंसान, अक्ल इंसानी जहां काम करना छोड़ दे वहीं से मकाम फातिमा का आगाज होता है। अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा जन्नत की तरफ बढ़ रही है। 1,00,000 मलक दाएं, 1,00,000 मलक बाएं, 1,00,000 मलक परों पे उठाए हुए ज़हरा को बढ़ना शुरू करेंगे जन्नत की तरफ। जन्नत के दरवाजे पर सादात की मां जब पहुंचेगी, तलतफे तो जन्नत में नहीं जाएगी, मुड़ जाएगी। पूरी तवज्जो रहे। ये वो हदीस है जो मौला ने इसलिए सुनाई कि जाबिर दूसरों को सुनाए और वो खुश हो। पूरी तवज्जो रहे। जैसे ही मुड़ेंगी बीबी, आवाज आएगी, फातिमा तुम्हें जन्नत अता कर दी, जन्नत में नहीं जा रही। फातिमा पुकार कर कहेंगे, या रब्बे अहबब्तु अन युअरफ़ क़द्री। मारे लगा मैं ज़हरा हूं, मैं सिद्दीक़ा हूं, मैं मुबारका हूं। मैंने इस्लाम की खातिर कौन कौन सी कुर्बानी नहीं दी है। मैं चाहती हूं कि आज मेरा मकाम वाज़े हो महशर वालों के सामने। जब ज़हरा का ये जुमला सादिर होगा लबहाए मुबारक से, आवाज आएगी, इरजिई वंज़ुरी इला मन युहिब्बुकी व युहिब्बु ज़ुर्रियतक। देखो, पलटो मैदान सहराए महशर की तरफ, और जो जो तुमसे मोहब्बत करता है या तुम्हारे बच्चों में से किसी एक से भी मोहब्बत करता है, खुदी बेयदई के, उसको अपने दोनों हाथों से उठा लो, ले जाओ, तुम्हारा है वो, जो करना चाहो। फातिमा मालकन है, रहन में रहे, जन्नत की भी जहन्नम की भी। मौला फरमाते वल्लाहि या जाबिर, खुदा की कसम जाबिर, लतल्तक़ितु कमा यल्तक़ितु तैरु अल हब्बल जय्यद मिनल हब्बिर रदी। बीबी आकर अपने अज़ादारों को, अपने चाहने वालों को, अपने मुहिब्बीन को ऐसे चुनेंगी जैसे कोई परिंदा अच्छे दाने को चुगता है, बुरे दाने को साइड पे कर देता। उसके बाद जब सबको चुन लिया, मुहिब्बाओं ने फातिमा जमा हो गए, अब सब बढ़ेंगे जन्नत की तरफ। जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, अब ये जितने फातिमा के जमा करदा लोग थे, जिनको फातिमा ज़हरा ने चुना था, ये सब जन्नत के दरवाजे पर ठहर जाएंगे और मुड़ जाएंगे। कहा जाएगा जन्नत मिल गई, जा क्यों नहीं रही अंदर? तुम सबको ज़हरा के तुफैल में, ज़हरा के वसीले से जन्नत मिल चुकी है, अंदर क्यों नहीं जाते? जवाब आएगा, या रब्बना अहबबना अन युअरफ़ क़द्रुना। बारिला हम तो बेतुफैल फातिमा आ गए जन्नत के दरवाजे तक, हम ये चाहते हैं हमारा पता चले हम कौन हैं। आज़ादार अपनी कीमत को समझे, फातिमा ज़हरा के गम में आंसू बहाने वाला अपनी कीमत को समझे। खुदा की कसम, कोई दर्द है, कोई मरीज है
یہ جملہ سنتے جائیے. درد ہو رہا ہے جسم کے کسی حصے پر, جب آنسو بہا رہے ہو سادات کی ماں پر, وہ آنسو لے کر جس جگہ درد ہو رہا ہے وہاں رکھے, شفا نہ ملے میرے منہ پہ آ کے تھوکے. اس آنسو میں شفا رکھی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سادات کی ماں ہے, مذاق نہیں, محیر العقول ہے. آقا وحید کہتے ہیں محیر العقول بمعنی الکلمہ ہے. عقل انسانی حیران و پریشان ہے. یہ سارے کہیں گے یا ربنا احببنا ان یعرف قدرنا, ہمارا کیا مقام ہے؟ ہم زندگی بھر فاطمہ زہرا کو روتے رہے. ہم وہ ہیں جنہوں نے فاطمہ زہرا کی خاطر مذاق بھی برداشت کیا. لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ لوگ ہر وقت گریہ کرتے رہتے. ایک ایام فاطمہ شروع ہوا تھا, پاگلوں نے دوسرا شروع کیا. یہ کہتے ہیں لوگ, ہاں میں نہیں کہہ رہی, نقل کفر نواز. تیسرا, یہ لوگ تو سارا سال عزاداری کریں گے. جہاں امیر المؤمنین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان هذه لمصیبۃ لا عزاء لها, یہ وہ مصیبت ہے اس کا کوئی پرسا. نہج البلاغہ کے آخر میں نے عرض کیا, ان کو یاد کیجیے. نہج البلاغہ کے آخر میں قصار الکلم میں 473 473 پہ آدمی آگے پوچھا آپ خضاب کیوں نہیں کرتے 47 ہجری؟ کہا میں خضاب کروں؟ نحن فی مصیبت, امیر المومنین کہہ رہے ہیں ہم عزادار ہیں, عزادار لوگ کیوں خضاب کریں گے؟ 30 سال امیر المومنین نے گریہ کیا ہے. تم سے اپنی زندگی کا ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ نہیں نکلتا ہے, کس بات کی عزادار ہو؟ جو عزادار ہے وہ بروز حشر جنت پہ کہیں گے. جنہوں نے اپنا وقت زہرا کے لیے رکھا ہے, جن کو معلوم ہے سب کچھ در زہرا سے ملتا ہے, ساری خیرات یہی سے تقسیم ہوتی ہے. یا رب احببنا ان یعرف قدرنا, ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے ہم کون ہیں. ہم نے زہرا کے لیے اتنا گریہ کیا ہے, اتنی عزاداری برپا کی, ہم کون ہیں؟ کہا جائے گا ارجعوا وانظروا, پلٹو پلٹو, تم سارے کے سارے پلٹو میدان حشر کی طرف. دیکھو من احبکم لحب فاطمہ, تم سے کس نے محبت کی صرف اس وجہ سے کہ تم فاطمہ سے محبت کرنے والے ہو. اٹھا لو. من اطعمکم لحب فاطمہ, تمہیں کس نے کھانا کھلایا اس لیے کہ فاطمہ سے محبت کرتے تھے. من کساکم لحب فاطمہ, تمہیں کسی نے کپڑا پہنایا صرف اس لیے کہ عزادار فاطمہ ہے. دیکھتے جاؤ, سب کو جمع کر لو. یہ سب کے سب جائیں گے, اٹھائیں گے, جتنوں کو چنتے جائیں گے. یعنی مقام شفاعت آپ کے لیے بھی ہے بطفیل فاطمہ. کھانا کھلایا, کپڑا پہنایا, کسی غیبت ہوئی تو آپ نے روک دیا کہ نہیں یہ عزادار فاطمہ ہے. حدیث میں ہے یہ, جس نے کسی غیبت کو دور کیا ہو مومن سے. عزادار فاطمہ کو تو غیبت زیب نہیں دیتی. تفسیر عیاشی میں, تفسیر الفرات الکوفی میں, تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں, تفسیر نور الثقلین میں, تفسیر البرہان میں, تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب میں, کئی تفاسیر میں نے روایت پڑھی. لو یجلس المؤمن فی مجلس یسب فیہ امام او یغتاب فیہ مؤمن, مومن کبھی کسی ایسی مجلس میں بیٹھ نہیں سکتا جہاں نعوذ باللہ کسی امام برحق و امام معصوم کو کچھ ایسا کہا جا رہا ہو جو گستاخی کے زمرے میں آتا ہو, یا دوسری مجلس جہاں مومن کی غیبت ہو رہی ہو. اصول کافی میں اس حدیث کو علامہ مجلسی نے جب شرح لکھی مرآت العقول, اصول کافی کی شرح, تو لکھا اس سے پتہ چلا مجھے کہ کتنی شدید برائی ہے غیبت, کہ دونوں کو معصوم نے ایک ہی صف میں رکھ دیا. امام کو برا, امام کی شان میں گستاخی, اور ساتھ میں مومن کی غیبت. مومن یہ کام نہیں کرتا. عزادار فاطمہ کی غیبت میرے اور آپ کے سامنے واجب ہے, واجب, روکے نہ کرو. میں نے اس کو فاطمہ کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے. یہ عزادار فاطمہ ہی ہے, فاطمہ کا ماتمی ہے. یہ ہے کس کا مقام؟ ایام فاطمیہ میں جس نے زہرا مرضیہ کے لیے گریہ کیا, جس نے زہرا مرضیہ کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا ہے, عقیدے کو مضبوط کیا, ادھر ادھر کی باتوں پہ کان نہیں دھرا کہ نہیں جاؤ ایام فاطمیہ میں, یہ وحدت کے خلاف ہے, یہ اتحاد بین المسلمین. میں نے بتایا
اس ملعون ازل و ابد جس نے در زہرا پہ حملہ کیا تھا، سب سے پہلے اس نے کہا علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہ علی نے اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا کیا۔ آپ علی کے ماننے والے ہیں، آپ اس طعنے کو برداشت کریں، ماں کو مشکل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہو جو کہنا ہے کہو۔ آئے اپنے بچوں کو حقائق بتائیں، بابا یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ظلم و ستم ہوا، کس پر ہوا؟ ان پر ہوا، کیسے ہوا؟ ایسے ہوا، کیا اس میں عار ہے، کیا برائی ہے اس میں، کیا پریشانی، کیوں ڈر ہے، کیوں خوف ہے؟ وہ زمانہ گیا جب جو ہے لوگوں پر باتیں مبہم تھی، چھپی ہوئی چیزیں، ابھی سب کچھ سب کو پتا ہے، لیکن اس عالم میں جہاں سب کچھ سب کو پتا ہے، وہاں کچھ لوگ پھر بھی کہیں کہ نہیں ہم نے نہیں سننا، ہم نے نہیں سننا، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں مت بتاؤ۔ کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ کس لیے ڈر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ خدا را تھوڑا اپنے احساس کو، اپنے شعور کو بیدار کرے۔ میں نے مسلسل آج 6ٹھی مجلس ہے، 5 مجالس میں کہا عقائد اگر مضبوط نہیں کیے، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج کسی کام کا نہیں، اور اگر عقائد مضبوط ہو گئے، سبحان اللہ، صدیقہ کبریٰ کی چادر کو اگر تھام لیا، سبحان اللہ، بیڑا پار ہے، پھر نجات ہی نجات ہے۔ عمل میں اگر کوتاہی آ گئی، شفاعت کریں گے وہ، ہاں عمدن نہ ہو، انسان ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ نہ کرے، اور مومن و عزادار میں ہونی بھی نہیں چاہیے، زیبا بھی نہیں ہے اس کے لیے اصلاً کہ وہ عمل میں کوتاہی کرے۔ اگر کوتاہی ہو جائے، اس کے باوجود بعض اوقات اتنے کریم ہیں، پوری توجہ سے اتنے رؤوف ہیں کہ ہاتھوں کو تھام لیتے ہیں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين